أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، کنتم خیر امتین، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے۔ انتم یا امت محمد خیر الامم، تم اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں میں سے سب سے بہترین امت ہو۔ وَأَنفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، اور سارے دنیا کی انسانیت کے لیے تم سب سے زیادہ نفع والی امت ہو۔ اور یہ کیوں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، یعنی لوگوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کر ہدایت اور ایمان کی نور کی طرف تم لاتے ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خیر الناس للناس، لوگوں میں سے لوگوں کے لیے جو سب سے بہترین لوگ ہیں یہ وہ ہیں تأتون بہم فی السلاسل، فرمایا کہ تم خیر الناس للناس ہو، لوگوں کے لیے لوگوں میں سے سب سے بہترین ہو۔ اور کیوں؟ فرمایا تأتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم، تم ان لوگوں کو ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر تم ان کو لاتے ہو، حتی یدخلوا فی الاسلام، تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ یعنی کافر جو تمہارے ہاں قیدی بن جاتے ہیں جنگوں میں، تم ان کو بھی اس طرح کا ماحول مہیا کر کے دیتے ہو کہ وہ اس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، ہاں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، منہم المؤمنون، ان میں سے ایمان والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان کا اکثر جو ہے اکثریت ان کی وہ فسق کرنے والے ہیں، اللہ کے حدود سے، اللہ کی طاعت سے خروج کرنے والے ہیں۔ لن يضروكم الا اذى، یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر وہ تھوڑی سی اذیت، تھوڑی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں اپنے پیٹھ دکھائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ گویا یہ پیٹھ پھر کر تم سے بھاگ جائیں گے، یہ تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی جو ہے یہ ان کے اوپر اس کا ٹپا لگ گیا ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں یہ پائے جائے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، الا بحبل من اللہ یعنی بعہد من اللہ، اللہ کا اگر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہو، عہد ہوا ہو، یا پھر لوگوں کا کوئی عہد، مسلمانوں کا یا غیر مسلمانوں کا کوئی عہد ہو ان کے ساتھ، تب تو اور بات ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ ان کے اوپر ذلت کا ٹپا لگا ہوگا، اور یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے یہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کو لے کر واپس لوٹیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور مسکنت، فقر و فاقہ اور خنوع، یہ ان کے ساتھ لگ چکا ہے، چمٹ گیا ہے، یعنی ان کے اوپر اس کا بھی ٹپا لگ چکا ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے تھے کہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور بغیر حق کے ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ یہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لیکن فرمایا لَيْسُوا سَوَاءً، یعنی اہل کتاب جو ہے
یہ برائی میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امتون، اہل کتاب میں سے تو ایک امت ایسی ہیں، قائمتون، کہ جو قائم ہیں، یتلون کتاب اللہ، یعنی حق مستقیم راستے پر استقامت کے ساتھ وہ جماعت لگی ہوئی ہے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کے آیات کو پڑھتے ہیں، وہ آناء اللیل، راتوں کے اوقات میں، راتوں کے ساعات میں، وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی، آخرت والے دن پر بھی۔ ویأمرون بالمعروف، اور بلائی کا حکم کرتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف لپکتے ہیں، اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وأولئک من الصالحین، اور یہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ اس سے خاص طور سے اہل کتاب میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، کہ جو اہل کتاب کے بڑے عالم تھے یہودیوں کے، لیکن وہ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وما يفعلوا من خیر فلن یکفروہ، جو یہ خیر کا کام کریں گے تو ان کو اس کے ثواب سے ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جل جلالہ جاننے والے ہیں متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں یہ بیان کیا کہ اہل کتاب جو ہے ان میں ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں اور ان میں فاجر بھی ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے یہ اہل کتاب میں سے خاص طور پر جو یہودیوں کے علماء تھے اور نصارہ کے جو علماء تھے، یہودیوں کے احبار تھے، ان کے بارے میں، جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو کوئی نفع نہیں دے گا ان کی مالیں اور نہ ان کی اولادیں اللہ جل جلالہ سے کچھ بھی ان کے ہاں کام نہیں آئے گا، اللہ کے ہاں، اللہ سے ان کو نہیں بچائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اس کی مثال کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، کمثل ریح، یہ جو کافر لوگ خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے جو سخت ہوا ہو، فیہا سر، کہ اس میں سخت ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم، اور وہ ایک قوم کی کھیت کو پہنچے، اس قوم کی کھیت کو، ظلموا انفسہم، کی جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، فاہلکت ہو، اور پھر اس کھیت کو برباد کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو گویا اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے یہ جو خرچ کرتے ہیں فخر کے طور پر، تعریف حاصل کرنے کے لیے جو لوگ خرچ کرتے ہیں، اس کو اس کھیت کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس کو سخت قسم کی ہوا لگ جائے، سخت ہوائیں اس کو لگ جائیں، اور ایسی ہوا کی جو اس کو ختم کرتا ہو، ہلاک کرتا ہو، تو وہ آ کر اس کو بالکل ختم کر دے، ہلاک کر دے اس کی کھیت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو، تم اپنوں کے ماں سوا، یعنی مسلمانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے دلی دوست کسی کو نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، یہ تمہارے نقصان پہنچانے میں، تمہیں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھاتے، کوئی قصر نہیں چھوڑتے۔ لا یألونکم ای لا یقصرون خبالا ای فی ایذائکم، تمہاری اذیت میں، تمہاری تکلیفوں میں یہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے، کوئی کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، یہ ان کی تمنا ہے تمہارے لیے کہ تمہیں مشقت میں ڈالیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض یہ اس کی جو علامات ہے دشمنی کی، یہ ان کی زبانوں پر، ان کی منہ سے ظاہر ہو گئی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر،
اور وہ جو بغض انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمان جو تھے، یہ یہود مدینہ منورے کے جو لوگ تھے شروع کے زمانے میں، اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلوں کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ۔ یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ جب اوس اور خزرج کی قبیلہ والے مسلمان ہو گئے اور یہودی اپنی یہودیت پر قائم رہے، تو یہ آپس میں کبھی ملتے تھے، بہت ملتے تھے، تو مسلمان اسی طرح سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے جس طرح اسلام سے پہلے رکھتے تھے، اور وہ لوگ ان کے سامنے تو محبت سے پیش آتے تھے، لیکن پیچھے اپنے دلوں میں بہت بغض، بہت حسد، ان کے لیے نفرت وہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھتے تھے۔ تو کبھی کبھار مسلمان جو ہے وہ ان کو کچھ راز کی بات بھی بتا دیتے تھے دوستی میں، تو اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو ان کی حالت بتا دی کہ دیکھیں تم ان سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہو، یہ تمہارے ساتھ دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں، یہ جو اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں اس سے زیادہ اپنے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے انہوں نے بغض، تو تم ایسا نہ کرنا، ان کو دوست نہ بنانا، دلی دوست۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی ہیں تمہارے لیے آیات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، ایمان والوں کو خطاب ہے کہ دیکھو تم تو وہ ہو کہ جو تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم پوری کتاب پر ایمان لاتے ہو، یعنی اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تم ان پر بھی ایمان لاتے ہو، حالانکہ وہ آپ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، لیکن ہوگا ایسا کہ جب یہ تمہارے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ آپس میں جدا ہو جاتے، تنہائی میں جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو تمہارے اوپر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنی غضب اور غصے میں تم مرے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ جل جلالہ جاننے والے ہیں جو کچھ سینوں میں یہ چھپاتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے، کوئی بلائی پہنچے تو یہ ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے، کوئی اذیت، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، یفرحوا بها، تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کر لو اور تقوی اختیار کر لو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی کید اور ان کی چالیں، ان کا مکر وہ تمہیں کوئی ضرر تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً اللہ جل جلالہ جو وہ کرتے ہیں اس سب کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ تو گویا یہ عام طور سے اہل کتاب اور ان کے علاوہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں ان کو مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ تم ان کو دلی دوست نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، کہ جن کو تم اپنا راز بتانے لگ جاؤ مسلمانوں کے، اس لیے کہ تم تو ان سے دل سے محبت کرو گے، وہ تم سے دل سے محبت نہیں کرتے، وہ تو تم سے بغض رکھتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں تمہارے اوپر جو ان کا غصہ ہے اس کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے منہ میں داخل کر کے اس کو چباتے ہیں، اس غصے کی وجہ سے اتنا غصہ ہے۔ اس وجہ سے ایک روایت میں ہے کہ ایک راستے پر، اگر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک راستے پر ایک یہودی اور ایک مسلمان ساتھ جا رہے ہوں، ایک ساتھ ایک ہی راستے سے جا رہے ہیں، تو اس یہودی کے دل میں ضرور بے ضرور یہ خیال آئے گا کہ وہ کسی طریقے سے اس مسلمان کو قتل کر دے۔ اتنے یہ ظالم لوگ ہیں، مسلمانوں کی کبھی بلائی نہیں چاہتے، تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی کم قسمتی کو دیکھیں کہ ساری دنیا کے اوپر ان کی حکومت ہے، ان یہود و نصارہ کی، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم وہاں سے طے ہوتا ہے، ہمارے ملک میں قوانین ان کے حکم سے بنتے ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں نہیں، ساری اسلامی ملکوں میں
اس وجہ سے کسی کہنے والے نے جب کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے، ایک عرب نے یہ مضمون لکھا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا، کہا کہ کوئی اگر تم سے کہے کہ فلسطین مقبوضہ ہے، کشمیر مقبوضہ ہے، اس طرح سے مختلف دوسرے علاقے ہیں، شام ہے، تو فرمایا کہ تم ان کی یہ بات نہ ماننا، حقیقت یہ ہے کہ صرف فلسطین، صرف کشمیر، صرف افغانستان یہ مقبوضہ نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا عالم اسلام جتنی بھی ملکیں ہیں مسلمانوں کی، یہ سب کے سب مقبوضہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان ملکوں میں وہ خود آ گئے اور یہاں پر اپنے ایجنٹوں کو بھیج دیا، اپنے ایجنٹوں کو بھیج دیا۔ ان ملکوں میں ان کے کارندے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپناتے ہیں، ان کا سارا کچھ انہی کا چلتا ہے پورے ملکوں میں، اسلامی ملکوں میں۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ پاک اس کی سمجھ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی نصیب فرما دے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اپنا امتیازی شان ہے، ہم اپنے مسلمانوں کو گلے لگائیں گے، ان کو بھائی سمجھیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں ہم ان کے بھائی ہیں، ہم ان کی نصرت کریں گے، لیکن کافروں کا ساتھ کبھی نہیں دینا چاہیے، ان کو دلی دوست بالکل نہیں بنانا چاہیے کسی کو بھی، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں بتایا ہے کہ وہ تم سے کتنا بغض، کتنا حسد کرتے ہیں، جن کے تم کوشش کرتے ہو کہ ان سے اپنا تعلق بڑھاؤ اور ان سے تم دوستی کرو۔